اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 6 کے پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہے۔ ہر درس میں ہمیں ابتدا میں خداوند متعال کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ مسلسل ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم ان دروس کو، ان لیسنز کو اٹینڈ کر پائیں۔ ہر منٹ جو ہم اس درس میں اور قرآن سیکھنے کے لیے گزار رہے ہیں، یہ ہمارے زندگی کے سنہرے اور گولڈن مومنٹس ہیں۔ اس کی اتنی ویلیو ہے، اس کی اتنی قیمت ہے کہ ہم جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن جو عظیم حقیقت ہے، جو کلام اللہ ہے، جو رسول اسلام کا معجزہ ہے، زندہ میریکل ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ عربی میں ورڈ بائی ورڈ سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا توفیق انسان کو ماہ مبارک کے رمضان کے مہینے میں نصیب ہو سکتی ہے۔ آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں جس طرح ہمارا وعدہ رہا ہے اور طریقہ رہا ہے۔ پہلی چیز اس سیشن میں ہوگی عربک گرامر کے حوالے سے ایک نقطہ، اور جو آج کا نقطہ ہے وہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں اور میں چند بار اسے بیان کر چکا ہوں۔ آئے اس کو یہاں پر سسٹمیٹکلی ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے یہ نقطہ؟ یہ بہت ہی سمپل نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ عربی کے اندر اور اسی طرح ہر لینگویج میں جو ورڈز ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں، وہ مختلف ٹائپس کے ہوتے ہیں، اور ہر لینگویج میں اور عربی کے اندر بھی 4 ٹائپس کے ورڈز موجود ہیں، 4 ٹائپس۔ کیا ہے وہ؟ پہلا ٹائپ ہے جس کا نام ہے اسم۔ اسم یعنی نام، جسے انگلش میں کہا جائے گا ناؤن۔ ناؤن کہتے کسے ہیں؟ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ ناؤن وہ لفظ جو کسی شخص، چیز، جگہ، کیفیت یا اس طرح کی کوئی چیز کے نام کو بیان کر رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے اسم۔ ایگزامپلز کیا ہے؟ میں مثال، علی یہ کس کا نام ہے؟ شخص کا نام ہے۔ قلم یہ کسی چیز کا نام ہے۔ مکہ کسی جگہ کا نام ہے، یا جاننا یہ کسی کیفیت اور حالت کا نام ہے۔ جاننا، بولنا، سننا، یہ تمام کے تمام ناؤنس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم کسی فعل کے، ایکشن کے ہونے کو بیان نہیں کر رہے، بلکہ ایک حالت اور ایک کیفیت کو ایکسپلین کر رہے۔ تو یہ تمام کے تمام کیا بن جائیں گے؟ یہ تمام کے تمام بن جائیں گے ہمارے لیے ناؤن، یا اسے اردو میں کہا جائے گا اسم۔ تو یہ رہی فرسٹ ٹائپ آف ورڈز۔ دوسرا ٹائپ کیا ہے؟ اسے کہا جائے گا ضمیر، یعنی پروناؤن۔ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ کہ ایسی چیز جسے اسم کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے کلام میں، ہمارے ورڈز میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے۔ آپ کا جملہ شروع کیا کہ علی کل میرے گھر آیا تھا۔ علی آپ کا دوست ہے، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ جو سینٹنس ہے اس میں آپ کے دوست کا نام ذکر کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو فرسٹ سینٹنس آپ کہیں گے علی کل میرے گھر آیا تھا۔ اب آپ سیکنڈ سینٹنس علی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر علی کو تکرار نہیں کریں گے، ہم پروناؤن یوز کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہی نام کو بار بار ریپیٹ کرنا یہ تھکا دیتا ہے، سننے والے کو بھی تھکا دیتا ہے، بولنے والے کو بھی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ علی کل میرے گھر آیا تھا اور وہ کچھ پیسے میرے لیے لے کر آیا تھا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے علی کل میرے گھر آیا تھا
اور علی کچھ پیسے لے کر آیا تھا. علی جب گھر پہنچا تو میں گھر پر نہیں تھا. علی میرے گھر میں ویٹ کر رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد علی نے مجھے پیسے دے دیے. 5 سینٹنسز میں آپ 5 بار علی یوز نہیں کریں گے, بلکہ آپ کیا کریں گے, فرسٹ اس میں علی آپ نے یوز کیا, اس کے بعد آپ پروناؤن یوز کریں گے. وہ, اس نے, اس کا, یہ تمام پروناؤنس ہے. ہی, ہز, انگلش میں اس طرح آپ کہیں گے کہ علی کیم ٹو مائی ہوم, ہی وانٹیڈ ٹو گیو می منی. دیکھیں آپ تبدیل کر دیں گے اس کو ہی میں. تو یہ ضمیر اس جگہ پر یوز ہوتا ہے جہاں آپ ریپیٹیشن, ناؤن کے ریپیٹیشن سے بچنا چاہتے ہیں. تو یہ سیکنڈ ٹائپ آف ورڈز ہے جو ہر لینگویج میں موجود ہے, عربی کے لیے خاص نہیں ہے, لیکن عربی کے ہم یہ پروناؤنس کو سیکھنا چاہتے ہیں. اسے اردو میں کہتے ہیں ضمیر یعنی پروناؤن. تیسرا ٹائپ آف ورڈ کیا ہے, نمبر 3 ہے حرف. حرف یعنی پریپوزیشن, یا اسے حتیٰ کہا جاتا ہے کنجنکشن. حرف وہ لفظ جو کسی اسم کو دوسرے اسم سے یا فعل کو اسم سے جوڑتا ہے. دیکھیں ہمارا جو سینٹینس ہوتا ہے اس کے الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پارٹس کے درمیان کوئی کنیکشن اور رابطہ ہو. کون سے ورڈز اس رابطے کو بناتے ہیں؟ وہ ورڈز جنہیں ہم کہتے ہیں حروف. جس طرح بہت سارے حرف ہم ابھی تک سیکھ چکے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں فی البیت یعنی گھر میں. اردو میں ہم کون سا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ میں. عربک میں ہم کہیں گے فی. تو یہ کنیکٹرز ہے, یہ ہے کنجنکشن ایجاد کرتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے پریپوزیشنز. اور فورتھ ٹائپ جو ہم جس سے بھی ہم آشنا ہے وہ کیا ہے؟ فعل. فعل یعنی ایکشن, کسی ایکشن کا ہونا, یا جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ورب. ورب کیا ہے؟ وہ لفظ جو کسی کام یا حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دیکھیں میں کوئی کام انجام دے رہا ہوں, مجھے اس کو بیان کرنے کے لیے فعل یوز کرنا ہوگا. یا میرے اندر کوئی حالت موجود ہے, میں خوش ہوں فار ایگزامپل, تو اس کو مجھے بیان کرنے کے لیے مجھے کسی فعل کا سہارا لینا ہوگا. اور عربک میں اسی طرح ہوتا ہے کہ فعل کے ذریعے ہم کسی ایکشن کو ورب کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا بہت ہی سمپل نقطہ کہ یہاں ہم نے سسٹمیٹکلی دیکھا کہ ہر لینگویج میں یہ 4 ٹائپ کے ورڈز ہیں, اور ان کو الگ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے جو ہماری ورڈ لسٹس رہی ہے وہاں پر 4 الگ الگ باکسز ہم نے بنائے تھے تاکہ ان 4 ٹائپس کے ورڈز میں فرق ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. تو یہ رہا ہمارا گرامر کا نقطہ. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. آج کے درس سے متعلق جو آیات تھی ان کا ترجمہ ہم اب شروع کر سکتے ہیں. تو آئے ایک اور بار ہم سب مل کر بسم اللہ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئے آیات کا ترجمہ شروع کریں. پہلی آیت کا میں یہاں ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. 3 to 4 میں سلیکٹ کروں گا, اور باقی آیات کو میں تیزی سے تھوڑا کوئکلی آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ سیلف چیک بھی کر سکے. یہ ویڈیو یوٹیوب پر رہے گا. میں دیگر آیات کا تو میں 3 to 4 کو سلیکٹ کروں گا, کمپلیٹ ترجمہ کروں گا, ترجمے کو رائٹ کروں گا, اور باقی جو آیات ہے انہیں میں جلدی اس کا ترجمہ صرف اورلی بیان کروں گا تاکہ آپ بعد میں جب خود ایکسرسائز کر لیں تو آپ سیلف چیک کر سکتے ہیں. آپ ویڈیو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ترجمہ ہے یا نہیں. تو پہلی آیت کو میں نے سلیکٹ کیا ہے. یہ آیت وہ ہے جس کا میں پورا کمپلیٹ ترجمہ کروں گا. وہی میتھڈ جو ہماری رہی ہے. سٹیپ نمبر 1, انڈیویجول ورڈز کو الگ کر لے. پہلا ورڈ کیا ہے؟ لقد. لیکن یہ 2 ورڈز ہے, لقد ایک ورڈ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لام پلس قد ہے. یہ ل اور قد ہے, یعنی یہ ڈبل تاکید ہے ایک ساتھ. لقد یعنی یقیناً. تو اس کا جب ترجمہ ہم لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ جب اس کا ہم ترجمہ لکھیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے یقیناً. ہاں, جب فائنل ترجمہ ہم لکھیں گے تو اسے ایک ہی یقیناً میں تبدیل کر دیں گے. لیکن فی الحال کے لیے یقیناً, ڈبل تاکید, ڈبل ایمفسس.
ارسلنا نوحن الی قوم ہی فقال یا قومی اعبدوا اللہ. دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 12 ورڈز موجود ہے، ہر ایک کا ہمیں ترجمہ لکھنا ہوگا. آئے ایک ایک کر کے اس کا ترجمہ لکھے. ارسلنا یعنی ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. نوح نوح، الی طرف، قوم قوم، ہی اس کی اس کا، پھر، کالا کہا، یا اے قوم قوم، اعبدو تم سب عبادت کرو، کمانڈ ہے یہ. اعبدو اعبدو اللہ اللہ خدا. یہاں پر صرف ایک نقطہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہ قومی کے بارے میں. دیکھیں یہ لفظ میں اسے سرکل کر لوں، اور یہ جو آیات کی آپ نے تلاوت کی آپ کے بک میں، اس کے فٹ نوٹ میں بھی یہ نقطہ لکھا گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے. یہ قومی در حقیقت کیا تھا؟ یہ قومی در حقیقت تھا، یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 2 ورڈز ہے. یہ کیا تھا؟ قوم پلس یا، قوم پلس یا. یہ کیا تھا؟ قومی قومی. ترجمہ کیا ہوگا؟ میری قوم میری قوم. قومی یاد رکھے. کتابی میری کتاب، بیتی میرا گھر، عبدی میرا بندہ، عبادی میرے بندے. دیکھیں یا ایڈ ہوتا ہے تو میرا بن جاتا ہے. تو یہ بھی تھا قومی. لیکن کوئی ایک خاص عربک گرامر کا رول ہے جس کی وجہ سے یہ یا کینسل ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. یہ کیا بن جاتا ہے؟ قومی قومی. یعنی اس کو کھینچنا ہمیں نہیں ہے، بلکہ ایک بار قومی، ونس ہمیں اسے پروناؤنس کرنا. تو یہ ایک خاص اسپیشل رول ہے، صرف قوم کے بارے میں یہ آئے گا اور کچھ لمیٹڈ الفاظ کے بارے میں. تو یہ ایک اسپیشل رول ہے، اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو یہاں پر میں ترجمے میں بھی اصلاح کر دوں، قوم میری. یہ ایکچولی 2 ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ترجمہ اسٹیپ نمبر 2 ہمارا یہاں پر ہو چکا ہے الحمدللہ. آ جائے اسٹیپ نمبر 3، اور وہ ہے کہ آئے ان کو جوڑنا شروع کرے. لقد ارسلنا، لقد ارسلنا، یقیناً یقیناً ہم نے بھیجا. یہ ایک ہمارا پیکج بن گیا. نوحن، کسے بھیجا؟ بلکہ آپ چاہے تو یہ کر لے کہ نوحن کو بھی اسی میں لا لے تاکہ آسان ہو جائے. لقد ارسلنا نوحن، بے شک بے شک ہم نے بھیجا نوح کو. نوح نبی کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ کس کی طرف بھیجا؟ الی قومہ، الی قومہ، طرف اس کی قوم کے. اس کی یا ان کی، کیونکہ ہم رسپیکٹ کے لیے ہم اردو میں اس کی نہیں کہتے انبیاء کے لیے، ہم کہیں گے ان کی. لیکن لٹرل ترجمہ انگلش میں بھی ہم کہیں گے ٹورڈز ہز پیپل، ہز قوم، ہز، کیونکہ انگلش میں صرف ہز استعمال ہوتا ہے، اس میں رسپیکٹ کے درجات نہیں ہے. لیکن ہم اردو میں لٹرل ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے بھیجا، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے طرف، یا اگر رسپیکٹ آپ یوز کرنا چاہیں تو ان کی قوم کی طرف. پھر کہا، پھر کہا، یہ ایک پیکج بن گیا. پھر حضرت نوح نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی، خدا کی تم سب عبادت کرو. دیکھیں کتنا سمپل ہے ترجمہ. قرآن کی عربک بہت ہی خوبصورت، سویٹ اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. اس آیت کی تلاوت جو میں نے بالکل ابتدا میں کی تھی، لقد یسرنا القرآن للذکر، بے شک، دیکھیں یہاں پر بھی وہ لقد آ گیا، لقد، یہی لقد. لقد یسرنا، یسرنا یعنی ہم نے آسان بنایا ہے. دیکھیں ارسلنا، یسرنا، لقد یسرنا، ہم نے آسان بنایا ہے. تیسیر جو ہمارے یہاں ورڈ یوز ہے یعنی آسان بنانا. یسر یہ سیم فیملی. قرآن، لقد یسرنا القرآن، ہم نے آسان بنایا ہے قرآن. للذکر،
ذکر کے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیا کوئی ہے جو اس بات کی طرف توجہ کرے. دیکھیں قرآن بہت ہی ایزی ہے، کتنی ایزیلی اس آیت کا ہم ترجمہ کر پائے. میں ترجمہ لکھ رہا ہوں. بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، پھر اس نے کہا. کالا کیا تھا؟ اس نے کہا، پاسٹ ٹینس ہے. اس نے یہاں پہ رسپیکٹ کے لیے ہم کہیں گے انہوں نے. ہم انبیاء کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم رسپیکٹ کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا. کیا کہا؟ میں ڈبل کوٹس میں لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ قرآن کوٹ کر رہا ہے. کیا کہا؟ اے میری قوم. دیکھیں یہ قومی تھا، اس کو ہم نے چینج قومیں بن گیا. تم سب عبادت کرو خدا کی. تم سب عبادت کرو خدا کی. کتنا ایزی ہے ترجمہ. لقد ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا. الی قومہ، اس کی قوم کی طرف. فقالا، نوح نے کہا. یا قومی، اے میری قوم. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. تو دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ کرنا، قرآن سیکھنا، بس ہمت کی ضرورت ہے. آئے نیکسٹ آیت کو میں آپ کے سامنے تیزی سے ترجمہ کروں. یہ میں ڈیٹیل میں نہیں لکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ بہت ہی ایزی ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور لے لیے کل ہر امت، میں لکھوں گا یہیں پہ امت ہی یا آپ کہے قوم، رسول. اور ہر امت، ہر قوم کے لیے رسول ہے. بس آپ اینڈ میں یہاں پہ ایک ہے ایڈ کر دے، ترجمہ کامل ہے. اور ہر امت کے لیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، ہر امت کے لیے کیا ہے؟ رسول ہے. یعنی خدا نے کسی قوم کو، کسی نیشن کو، کسی گروپ کو رسول کے بغیر نہیں چھوڑا ہے. اور خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ ڈفرینٹ نیشنز کو ہدایت پہنچ سکے. اور جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں نبی بنا کر بھیجا پوری دنیا کے لیے قیامت تک، کہ وہ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا دین اسلام جو وہ لے کر آئے وہ اتنا کامل اور کمپلیٹ تھا. اور اس دین اسلام میں خدا نے امامت کا سسٹم رکھا. اور غیبت کے زمانے میں جب امام حاضر نہیں ہے تو علماء کو لوگوں کے درمیان بھیجا. ان چیزوں کی وجہ سے اب رسول اللہ کے بعد انبیاء کی ضرورت نہیں ہے. امامت کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہدایت اور گائیڈنس کا کام چلتا رہے گا. اسی لیے رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے. ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو یہ رہا ہمارا ترجمہ دوسری آیت کا. تیزی سے ہم آگے بڑھے. دیکھیں اگلی جو آیت ہے ہم اس کو کیسے ترجمہ کریں گے. میں آیت نمبر 3 کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ بھی سمپل ہے. میں تیزی سے بس ترجمہ آپ کے سامنے ریڈ کر دوں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بہت سملر ہے. اور بے شک ہم نے مبعوث کیا، ہم نے اٹھایا. وی ریزڈ، انگلش میں کہیں گے ریز کرنا، مبعوث کرنا. فی کل امتن، ہر قوم میں رسول کو. یہ وہی ہے لقد ارسلنا، سملر لقد بعثنا. اور بے شک ہم نے ہر قوم میں مبعوث کیا، ریز کیا ایک رسول کو. کس میسج کے ساتھ؟ ان اعبد اللہ. ان کا کیا میننگ تھا؟ اس کو میں ریپیٹ کر لوں کیونکہ امپورٹنٹ ہے. ان کا میننگ کیا تھا؟ کہ جوائن کرنے کے. اور ہم نے بے شک مبعوث کیا ہر امت میں رسول کو کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچو. اجتنبو کا کیا میننگ تھا؟ اجتنبو یعنی بچو، دوری کرو، پرہیز کرو. دیکھیں
بہت آسانی سے میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا. آئے اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھے. اس کا میں چاہتا ہوں پورا ترجمہ انجام دوں کیونکہ یہاں پر بہت سارے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہے. اسٹیپ 1 ہم انجام دے چکے ہیں. وَلَكِنَّ کہ یہ 2 ورڈ ہے. وَلَكِنَّ اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. واللہ یہ بھی 2 ہے. اور اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ رہا ہمارا اسٹیپ 1. تیزی سے آ جائے اسٹیپ 2 کی طرف. اسٹیپ 2 کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کا ہم میننگ یہاں پر اس کے نیچے لکھیں گے. میننگ کیا ہے؟ وَلَكِن اور لیکن. اور لیکن اللہ خدا یسلط وہ غالب کر دیتا ہے رسول اپنے پیغمبروں پلورل ہے اپنے میسنجرز پیغمبر ہو اس کے یا اس کی علی پر جو یا جسے یشا وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ علی پر کل ہر شے چیز قدیر آل پاورفل یعنی پوری طاقت رکھنے والا. دیکھیں یہ سسٹمیٹک انداز سے جب ہم انجام دیں گے تو ترجمہ بہت ایزی ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا 3rd سٹیپ کیا ہے؟ ہم اب اس الگ الگ ورڈز کو گروپس میں ڈال کر جوڑنے کی کوشش کریں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ اور لیکن خدا وہ غالب کرتا ہے. دیکھیں اسے میں نے ایک پیکج بنایا. دیکھیں وَلَكِن اور لیکن یہ تو ایک نیا سینٹنس شروع ہو رہا ہے. لیکن اس کے پہلے کچھ آیت گزری ہے. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے لیکن اللہ یسلط اللہ غالب کرتا ہے. دیکھیں یہ میں نے رول بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک فعل ہو ہر فعل کے اندر ایک پروناؤن ہوتا ہے. یسلط یعنی وہ غالب کرتا ہے یہ پروناؤن ہے. لیکن اگر اسی آیت میں ناؤن خود سے آ جائے یہاں پہ اللہ خود آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ یہ پروناؤن کو ڈیلیٹ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب ناؤن آ گیا تو پروناؤن کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور لیکن خدا غالب کر دیتا ہے. غالب کر دیتا ہے غلبہ دیتا ہے. رسولہ یعنی اس کے پیغمبروں کو اس کے میسنجرز کو علی من یشاء جسے وہ چاہتا ہے اس پر. علی من یشاء اس پر. علی کا مطلب تھا کسی چیز کے اوپر. من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے اس کے اوپر اللہ غلبہ دے دیتا ہے اپنے رسولوں کو. تو یہ تقریباً ایک فل سینٹنس ہے جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نیو سینٹنس ہے. یعنی یہ جو آیت ہے در حقیقت 2 کمپلیٹ سینٹنسز ہے. تو فرسٹ سینٹنس ہم اس کا ترجمہ کر چکے. آ جائے نیکسٹ والے پہ. نیکسٹ والا تو ہم پہلے کر چکے یہ ہمارے لیے ریپیٹ ہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. واللہ اللہ علی کل شیء ہر چیز کے اوپر علی قدیر قدرت رکھنے والا ہے. تو آئے اس کا میں ترجمہ پورا آپ کے لیے یہاں پر لکھ دوں تاکہ کلیئر ہو جائے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اور لیکن اللہ غالب کر دیتا ہے اس کے رسولوں کو اس کے پیغمبروں کو. غالب کر دیتا ہے اس کے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ رہا ہمارا ترجمہ دوسری آیت کا، جو میں نے پوری طرح سے آپ کے لیے یہاں پر اسے انجام دیا ہے۔ آئے تھوڑا اور آگے بڑھے، ہمارا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، لیکن کچھ اور آیات کا ہم ترجمہ یہاں پر کریں گے۔ کچھ آیات ہے جو بہت ہی سمپل ہے، جس طرح آیت نمبر 5 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ۔ آئے تیزی سے آپ ترجمہ کریں، میں آپ کی مدد کروں یہاں پر۔ کیسے ترجمہ کریں گے؟ وَلَقَدْ کا میننگ کیا ہے؟ وَلَقَدْ یعنی اور بے شک، ارسلنا ہم نے بھیجا، من سے، قبل پہلے، کا تم، رسولن رسول، الا طرف، قوم قوم، ان سب ہم قومہم۔ دیکھیے ہم وہی ہم ہے، کبھی کبھی ہم بن جاتا ہے، ہم یعنی وہ سب یا ان سب کا۔ آئے اس کو جوائن کرے، بہت ایزی ہے۔ اور بے شک ہم نے بھیجا تم سے پہلے، تم من قبل کا، تم سے پہلے، رسول کو ان کی قوم کی طرف، رسولاً الی قومہم، یعنی ہر قوم کی طرف اللہ نے رسول بھیجا ہے۔ تو یہ رہی ہماری نیکسٹ آیت، جس کا میں نے کوشش کی کہ تیزی سے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کروں۔ اب دیکھوں کہ کون سی ڈیفیکلٹ آیت ہے یہاں پر جو میں آپ کے سامنے جس کا ترجمہ کروں۔ میں آیت نمبر 6 کا آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 7 بہت سملر ہے 6 سے، اور جو آیت نمبر 8 ہے وہ بھی بہت ہی شارٹ آیت ہے، تو میں اس کا تیزی سے آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ اس کا ترجمہ ہم یہاں پر کریں، تھوڑا ہم اس پر توجہ کریں، اور یہ ہماری آخری آیت ہوگی جس کو ہم نے اسٹیپ نمبر 1 یہاں پر ہو چکا ہے، جو ہے بریک ڈاؤن آف ورڈز۔ میں ریپیٹ نہیں کروں گا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اس کے بعد ہم ہر ایک کا میننگ یہاں پر لکھنا شروع کریں۔ اذ جب، قالا کہا، لہم دیکھیں یہ 2 ہے، اور یہ لہم تھا، لہم یعنی ان سب کے لیے، اخوہم یہ بھی 2 ہے، ان کے بھائی نے، نوح یہ ایک نیا ورڈ ہے جو لسٹ میں نہیں تھا لیکن بعد میں آئے گا، میں ابھی اس کا ترجمہ سوال کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کیا کیا۔ لا 2 ورڈ سے، لا یعنی نہیں، تتقون یہ بھی تقوی سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا تم تقوی، تم سب تقوی اختیار کرتے ہو۔ یہ نیا ورڈ ہے، یہاں پر آ گیا، کوئی مشکل نہیں ہے، میں یہیں پر اس کا میننگ آپ کو بتا دوں۔ انی یہ بھی 2 ورڈ سے، یہ کیا ہے؟ انا پلس یا، یعنی بے شک میں صحیح سے یہاں پہ لکھ دوں، بے شک میں، دیکھیں یا کس کے لیے آتا؟ میں، میرا، لکم تم سب کے لیے، رسول رسول، امین امانت دار، فاتقوا اللہ پھر تقوی اختیار کرو، کمانڈ ہے اللہ، اور اطاعت کرو۔ دیکھیں بہت لمبی آیت ہے، اس کا ترجمہ اس لیے ہمیں لگے گا کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اگر ہم بریک ڈاؤن کریں گے تو آسان ہے۔ اسٹیپ نمبر 2 یہ ہمارا تھا۔ اسٹیپ نمبر 3 کیا ہے؟ اس کو جوائن کریں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، میں سے ساتھ میں ترجمہ کرا، اور نہیں ہے یہاں پہ، جب کہا ان سب کے لیے ان کے بھائی نوح نے، جب کہا ان سب کے بھائی نوح نے ان کے لیے، ان سے کہا، ان کے لیے یعنی ان سے کہا، ان سے یعنی اپنی قوم سے، کیا کہا؟ الا تتقون،
کیا تم سب تقوی نہیں اختیار کرتے ہو؟ سوال ہے کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے ہو؟ انی بے شک میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہو. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ، تم سب تقوی اختیار کرو اور خدا کی اطاعت کرو. اس کا ترجمہ میں کامل پورا سینٹنس آپ کے لیے یہاں پر لکھ دیتا ہوں. تو اس آیت کا ترجمہ میں کمپلیٹ آپ کے سامنے یہاں پر لکھ دوں. تو کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ جب کہا ان کے بھائی نوح نے ان سے، کیا کہا؟ کوٹ، کیا تم سب تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کوشچن کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ سیکنڈ سینٹنس، بے شک میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں. تیسرا جملہ، پھر تم سب تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو. دیکھیں یہ لمبی آیت تھی، اس کا ترجمہ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن اگر ہم پارٹ بائی پارٹ اس کو انجام دیں گے تو اس کو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی نیکسٹ جو آیت ہے وہ بھی بہت ہی سملر ہے. دیکھیں، اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تم سب کے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پھر یا اس لیے تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اطاعت کرو. اور جو لاسٹ آیت ہے وہ بہت ہی آسان ہے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا پروردگار بے شک وہ عزیز اور رحیم ہے، یعنی غلبہ کرنے والا، غالب اور رحمت کرنے والا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ درس بھی ختم ہوتا ہے. یہ تھا لیسن 6 کا پارٹ 2. ہم نے تمام آیات کا ترجمہ یہاں کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.